الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ سورۃ الشعراء ہے 19واں پارہ، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا رکوع نمبر 3 پڑھیں گے، آیت نمبر 34 سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعونیوں کے پاس، ان کو جو ہے وہ دین حق کی دعوت دیجیے، تبلیغ کیجیے۔ تو انہوں نے جا کے وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے مختلف سوال اٹھائے فرعونیوں نے، خصوصی طور پر فرعون نے خود، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، جو کہ ایک جو ہے وہ عصا تھا، لاٹھی تھی جو کہ ایک اژدہے کی طرح بن گئی، اور ایک ہاتھ تھا جو کہ ید بیضا تھا، یعنی کہ چمکتا ہوا تھا۔ قال للملأ، اس نے کہا اپنے سرداروں سے، کس نے؟ فرعون نے کہا اپنے سرداروں سے، حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، یعنی اس کے جو قوم کے سردار، جو اس کے یعنی کہ وزیر مشیر وغیرہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ان سے کہا ان ھذا، بے شک یہ ہے، لساحر، ایک ساحر، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، یہ ایک جادوگر ہے، ساحر ہے، اور علیم، جاننے والا، یعنی کہ جادو کا ماہر ہے، جادو کا فن کا ماہر ہے۔ یہاں پر یعنی کہ ہے کہ فرعون نے یہ کہا، پیچھے سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر ہے کہ ان کے سردار جو تھے انہوں نے کہا فرعون سے، تو حقیقت یہ ہے کہ دونوں نے آپس میں یعنی کہ تبادلہ خیال کیا، انہوں نے، فرعون نے بھی اور اس کے سرداروں نے بھی آپس میں یہ بات کی۔ یرید ان یخرجکم، یرید یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہ اپنے جادو کے زور پہ، اپنی جادو کے زور سے یہ تمہیں تمہاری زمینوں سے نکالنا چاہتا ہے، اور خود یعنی کہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، اس طرح کر کے یعنی انہوں نے کہا۔ فماذا تأمرون، تو اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، تم بتاؤ تم کیا اس بارے میں حکم لگاتے ہو، کیا فیصلہ کرتے ہو۔ تو سرداروں نے آگے سے کیا کہا، قالو، وہ کہنے لگے، ارجح، آپ چھوڑ دو، اخاہ، اس کو بھی، و اخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی، اس کو اس کے بھائی کو کی بات کو ذرا پینڈنگ رکھو، باقی کیا کرو، وابعث فی المدائن حاشرین، وابعث اپنے یعنی کہ بھیجو، فی المدائن شہروں کے اندر، مدینہ کی جمع مدائن ہے، شہروں کے اندر، حاشرین اکٹھے کرنے کے لیے، شہروں کے اندر تم بھیجو اپنے بندوں کو، اور وہ اکٹھے کر کے لائیں، یأتوکا، وہ تیرے پاس لے کے آئیں، بکل سحار علیم، بکلی ہر ایک کو، سحار، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، سحار یعنی کہ بہت بڑا جادوگر، علیم جادو کے فن کو جاننے والا، یعنی کہ جادو کے فن کو، علم کو جاننے والے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں نا، وہ ہر شہر میں سے اکٹھے کر کے تیرے پاس لے کے آئیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جادو کے زور پہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ انہیں معجزے اور جادو کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے، تو واضح بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یعنی اپنی اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ شاید یہ جادو ہے اور ہم اس کا مقابلہ جادوگروں سے کرواتے ہیں۔ فجمع السحرۃ، پس وہ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، السحرۃ سارے جادوگر، لمیقات ایک مقررہ وقت پر، یوم معلوم ایک مقررہ دن، ایک دن جو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا، وہ کوئی ان کا خوشی کا دن تھا، یا کوئی میلہ کا دن تھا، یا کوئی عید کا دن تھا ان کا، اس دن جو ہے وہ ایک وقت یعنی مقرر کیا ہوا تھا کہ ضحیٰ کے وقت، پیچھے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے
کہ یعنی کہ جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے نا اس وقت یعنی کہ جو ہے وہ چاشت کے وقت یا ضحیٰ کے وقت جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے اور فلاں میدان میں اکٹھے ہوں گے. یہ سارا بات پہلے سے طے شدہ تھی. انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بھائی کو بھی کہہ دیا تھا اور باقی جادوگروں کو بھی اس دن اور عوام کو بھی کہہ دیا تھا کہ سب آ جائیں. وقیل للناس اور اس نے کہا گیا لوگوں سے, وقیلا اور کہا گیا للناس لوگوں سے, هل انتم مجتمعون کیا تم سب اکٹھے ہو گئے ہو. یعنی ہوتا ہے نا کہ جب بندہ یعنی کہ بہت ساری عوام اکٹھی ہو جائے تو ان کو جو ہے نا وہ بات ان سے شروع کرنے کے لیے انہوں نے کہا تم سارے اکٹھے ہو گئے ہو نا, کوئی رہ تو نہیں گیا, یعنی کہ سارے جادوگر بھی آ گئے, عام لوگ بھی آ گئے ہو. لعلنا شاید کہ ہم نتبعو ہم پیروی کریں السحرۃ جادوگروں کی ان کانوا هم الغالبین اگر یہ غالب رہے یعنی یہ جادوگر جو ہے یہ غلبہ پا جائیں موسیٰ اور اس کے بھائی پر تو ہو سکتا ہے ہم ان کی پیروی کریں یعنی ان کے پیچھے چلیں. فلما پس جب جاء السحرۃ آ گئے جادوگر, قالوا وہ کہنے لگے فرعون سے, جادوگر سارے آ کے نا پہلے فرعون سے کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا کیا ہمارے لیے ہے لَأَجْرًا کوئی اجر کوئی بدلہ کوئی اس کا یعنی کہ ہمیں بینیفٹ بھی ملے گا, ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اگر ہم غالب رہے یعنی اگر ہم کامیاب ہو گئے ہم غالب رہے تو ہمیں کوئی اس کا فائدہ بھی ملے گا, دنیاوی طور پر اس کا کوئی بدلہ بھی ملے گا, اجر بھی ملے گا. قال نعم اس نے کہا ہاں جی ہاں. یہ نعم اسی طرح ہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا جی ہاں, یا انگلش میں یس کہتے ہیں, تو اسی طرح نعم ٹھیک ہے نا. اور لا جو ہے لام زبر الف لا اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں, نو, ٹھیک ہے نا. یہ تو کامن الفاظ ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہمیں جان لینے چاہیے. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قال نعم اس نے کہا جی ہاں ضرور ملے گا, تمہیں بدلہ بھی ملے گا. وَإِنَّكُمْ اور تم سب بن جاؤ گے إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ میرے مقربین میں سے, میرے مقرب میرے خاص بندے جو ہے نا وہ بن جاؤ گے, تمہیں خاص عہدہ بھی دوں گا میں, ٹھیک ہے نا. قال لهم کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام جب آمنے سامنے ہو گیا مقابلہ شروع ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا پھینکو ما انتم ملقون جو تم پھینک سکتے ہو, یعنی جو اپنا کرتب دکھا سکتے ہو دکھاؤ, کیا تم جادو لائے ہو, کیا پیش کر سکتے ہو. فَأَلْقَوْا بس انہوں نے پھینکی حبالہم حبال حبل ان کی جمع, حبل کہتے ہیں نا رسی کو, حبالہم اپنی رسیاں پھینکی. وَعَصِيَّهُمْ وَإِسِيَّهُمْ اسیہم عصا کی جمع ہے, ٹھیک ہے نا. عصا کہتے ہیں لاٹھی کو, ڈنڈے کو. اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں انہوں نے پھینکی. وقالوا یعنی وہ پھینکی تو وہ سانپوں کی طرح چلنا شروع ہو گئی, دوسری جگہ پر ذکر ہے. وقالوا اور وہ کہنے لگے, کون جادوگر کیا کہنے لگے, بعزت فرعون کی عزت کی قسم, ٹھیک ہے نا, فرعون کی عزت کی قسم, انا لنحن الغالبون یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے, ٹھیک ہے نا, یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے. اور فرعون کی عزت کی قسم کھائی. یہ جاہلیت کے اندر مختلف چیزوں کی قسم کھائی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ, اور فرمایا کہ من حلف لغیر اللہ لقد اشرک جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہ بھی یعنی شرک کی ایک اقسام میں سے ہے. ویسے ہمارے یہاں بھی عام لوگ جو ہے نا اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں تیری قسم, تیرے سر کی قسم, ٹھیک ہے نا, دودھ پتر کی قسم. یہ اس طرح کی لوگ قسمیں عام کھاتے رہتے ہیں, حالانکہ اس طرح کی قسم نہیں کھانی چاہیے. تیری ماں کی قسم, تیرے پیو کی قسم, اس طرح لوگ کرتے ہیں, یہ ساری غلط ہے. صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کے نام کی قسم کھاؤ ورنہ چپ رہو, یعنی قسم کھانی پڑے تو صرف اللہ کے نام کی کھاؤ ورنہ چپ رہو, خاموش رہو, ٹھیک ہے نا. اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی کھاؤ تم قسم, ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھائی تو کہنے لگے ہم ہی غالب رہیں گے. ان کی جو رسیاں اور وہ تھے یعنی کہ لاٹھیاں وہ سانپوں کی طرح چلنا شروع ہو گئی. تو فَأَلْقَى پس پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ اپنا عصا, اپنی لاٹھی
جو یعنی کہ وہ خاص عصا تھا جس کا پیچھے ذکر آتا ہے اور مختلف صورتوں کے اندر، کہ وہ جب کوہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو وہاں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ ایک لاٹھی ہے جس سے میں بکریاں چراتا ہوں، ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پھینکو، جب پھینکا تو وہ ایک سانپ کی طرح بن گیا، تو وہ خوف زدہ ہو کے بھاگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، یہ دوبارہ اسی صورت میں آ جائے گا۔ تو وہ والی لاٹھی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھی، یعنی بڑا ایک ڈنڈا تھا وہ ان کے پاس تھا۔ تو فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا۔ وہاں پر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، جب جادوگر سے مقابلہ تھا تو اس وقت جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی گھبرا گئے تھے کہ لوگ کیسے یعنی فرق کریں گے معجزے اور جو ہے وہ جادو کے اندر کیسے فرق کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، تم جو ہے وہ اپنی لاٹھی پھینکو۔ جب لاٹھی پھینکی تو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، جب اس نے تلف کرنا شروع کر دیا، مَا يَأْفِكُونَ، جو انہوں نے گڑا تھا، جو انہوں نے گڑا تھا اس سب کو ختم کرنا شروع کر، نگلنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بنے تھے، ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں، یہ ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور ان سب کو کھانا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری لاٹھیاں یا رسیاں جس کو ہم نے سانپوں کی طرح چلایا ہوا تھا لوگوں کی نظروں پر یعنی کہ جادو کر کے، ویسے ہوتا یہ ہے کہ لاٹھی یا رسی خود بخود چل نہیں سکتی، نہ سانپ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ لوگوں کی نظر بندی ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظروں کے پر جو ہے نا وہ اس طرح کر دیتے ہیں جادو کے زور پہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح ہو رہا ہے، یہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ تو معجزہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ لاٹھی جو ہے وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اس نے نکلنا شروع کر دیا۔ اب جو ہے وہ ان کو پتہ چل گیا، جو جادوگر تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ جادو نہیں ہے ہمارے مقابلے میں، ہم نے تو جو ہے وہ اپنے پورا ٹل لگا لیا، یہ بڑی مشکل سے یہ جادو بنایا ہے، تو اس سے بڑا تو جادو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ جادو نہیں، یہ واقعی معجزہ ہے، یہ واقعی سچے رسول ہے۔ تو اب کیا ہوا، فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب وہ سارے جادوگر سجدے کے اندر گر پڑے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا شروع ہو گئے۔ قالوا، کیا کہنے لگے، آمنا، ہم سب ایمان لائے ہیں، برب العالمین، رب العالمین پر، تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ کیونکہ پیچھے بھی پچھلے کل والے رکوع میں بھی بات 2-3 دفعہ رب العالمین کے بارے میں ہوئی تھی نا، یعنی کہ تمام جہانوں کا رب۔ اور یہ پھر بھی یعنی کہ اگر کوئی ابہام رہ جائے کہ رب العالمین سے کیا مراد ہے، کوئی ہو سکتا ہے اس وقت لوگ جو ہے نا چونکہ وہ فرعون کو رب مانتے تھے، تو پھر بھی کسی کے اندر ابہام رہ جائے تو انہوں نے کیا کہا، آگے وضاحت کر دی، ربی موسیٰ و ہارون، کون سے رب پر ایمان لائیں گے، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جو ہارون علیہ السلام کا رب ہے، جس کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں نا، اس رب پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قال، اب وہ فرعون کیا کہنے لگا، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، آمنتم، تم ایمان لے آئے ہو لہ اس پر، قبل ان آذن لکم، ابھی تو میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی، تم مجھ سے اجازت تو مانگتے پہلے، میں نے تمہیں بلایا اتنی دور سے جادو پیش کرنے کے لیے، تم نے مجھ سے اجازت بھی لی اور ایمان بھی لے آئے ہو جلدی جلدی سے، ہے انہ لکبیرکم، یہ لگتا ہے تمہارا بڑا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس سے تم نے جادو سیکھا ہے، یہ تمہارا استاد ہے جادوگر، ٹھیک ہے نا، تم بھی جادوگر اور یہ بھی جادوگر۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، کیا کروں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھوں کو کٹوا دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو کٹوا دوں گا، مِنْ خِلَافٍ، الٹی طرف سے، یعنی کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں الٹا، یہ کٹوا دوں گا۔ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ کیا کروں گا، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا، سلیب چڑھا دوں گا، یعنی کہ پھانسی دے دوں گا تم سب کو۔ تو دوسری جگہ پر آتا ہے کہ کھجور کے تنوں پر تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا، اس وقت لوگ اس طرح یعنی کہ پھانسی دیتے تھے۔ اب دیکھیں یعنی کہ وہ اس کا کتنا بڑا رد عمل سامنے آیا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے ڈرایا ان کو کہ میں ان کو اس طرح دھمکی دوں گا تو یہ واپس آ جائیں گے، لیکن وہ چونکہ ایمان لے آئے تھے، ایمان کا مزہ چکھ چکے تھے، تو مزہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے لوٹا نہیں جا سکتا، جب ایمان ہو جائے نا، ایمان مل جائے، تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک چاشنی ہوتی ہے، وہ اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو ایمان لے آئے اور اس کے بعد واپس پلٹنا اس کو ایسے نظر آئے جیسے آگ میں جانا ہے،
یعنی کہ آگ میں جانا وہ برداشت کر لے لیکن واپس نہ پلٹے ایمان سے. تو یہ بھی واپس نہیں پلٹ رہے تھے. اور انہوں نے کیا کہا کہ قالو، وہ کہنے لگے جادوگر، لا ضیرہ، کچھ نقصان نہیں ہے، اگر تم ہمارے ہاتھ پاؤں کٹوا دو، ہمیں سولی دو تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. انا الی ربنا منقلبون، اس طرح ہم اپنے رب کے پاس واپس لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیسے یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا اس کو. اور انہوں نے پھر کیا کہا، انا نطمع، ہمیں طمع ہے، لالچ ہے، امید ہے، ان یغفر لنا، کہ معاف فرما دے گا ہمارے، ربنا، ہمارا رب، خطایانا، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ. ساری زندگی گناہوں میں ظاہری بات گزاری ہے. آج ایمان لائے ہیں تو ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف فرما دے گا. ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم ایمان لانے والوں میں پہلے ہیں. یعنی فرعون کے جو ساتھی تھے ان میں سے سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. تو اسی بیس پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ایمان کو قبول کر کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور ہوتا بھی ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لے آئے نا، کفر سے اسلام میں داخل ہو جائے، تو اس کے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سارا کھاتہ صاف ہو جاتا ہے، نیا کھاتہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ظاہری بات نیکیوں کا کھاتہ بھی تب بھی شروع ہوتا ہے، پہلے تو صرف برائیوں کا کھاتہ ہی ہوتا ہے نا. تو یہ یعنی کہ لوگ تھے کہ صبح یعنی کہ کافر تھے، جادوگر تھے. ٹھیک ہے نا. دوپہر کو ایمان لے آئے، مسلمان بن گئے. شام کو انہوں نے سوئی چڑھا دیا، پھر انہوں نے شہید بھی ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے. کیسا ہے دیکھ لو، ایک دن کے اندر ان کا ساری قسمت کیسے چینج ہو گئی ہے کہ صبح کافر، درمیان دن کو مسلمان ہو گئے، شام کو شہید ہو کر جنتوں میں پہنچ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کفر جو ہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو، کتنا مرضی وہ ڈٹ کر آ جائے، آخر کار اس نے سرنگو ہونا ہی ہوتا ہے، اور حق نے جو ہے وہ جیتنا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی حق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رہنے کی، استقامت کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علیہ وسلم.